السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی سرخیوں پر۔ راہل گاندھی نے جموں و کشمیر کے لوگوں سے کیے 5 بڑے وعدے۔ ریاست کی بحالی کے ساتھ بے روزگاری اور برقی بحران سے چھٹکارا دلانے کا عزم۔ کشمیریوں سے نہ صرف ریاست چھینی گئی بلکہ حقوق، جائیداد سب کچھ چھینا جا رہا ہے۔ نفرت کو محبت سے ہی ہرایا جا سکتا ہے۔ انتخابی جلسوں سے خطاب۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں ونیش پھوگاٹ جولانا سے اور بجرنگ پونیا بدلی سے کریں گے مقابلہ۔ پہلوان کھلاڑی اکھاڑے کے بعد انتخابی میدان میں اپنی آزمائیں گے قسمت۔ برونی کے سلطان سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ایک دوسرے کے جذبات کا کرے احترام۔ مشہور عمر علی سیف الدین مسجد کا مودی نے کیا دورہ۔ برونی ہندوستان کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کے لیے اہم، 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کا کیا عزم۔ اتر پردیش کے بہرائچ میں آدم خور بھیڑیوں کی دہشت، گاؤں میں خوف و ہراس، 408 بچوں سمیت 9 افراد کی موت۔ بھیڑیوں کو پکڑنے 16 ٹیمیں تشکیل، 200 سے زائد جوان شامل۔ حکومت نے بھیڑیوں کو گولی مارنے کا جاری کیا حکم۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے جموں و کشمیر میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ جموں و کشمیر کے رامبن کی راہل گاندھی نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کو نشانہ بنایا۔ اس دوران انہوں نے جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت، بے روزگاری، برقی کا مسئلہ اٹھایا اور ملک میں پھیلی نفرت کے بارے میں بات کی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی ریاست کا درجہ چھین لیا گیا ہے۔ ایک ریاست کو ختم کر کے لوگوں کے حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ BJP اور RSS کے لوگ پورے ملک میں نفرت اور تشدد پھیلا رہے ہیں۔ ان کا کام نفرت پھیلانا اور ہمارا کام محبت پھیلانا ہے۔ وہ توڑتے ہیں اور ہم جوڑتے ہیں۔ نفرت کو محبت سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ آخرکار جیت صرف محبت کی ہوتی ہے۔ پہلے نریندر مودی سینہ کھول کر آتے تھے اور اب سر جھکا کر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جموں و کشمیر کی ریاست کا درجہ واپس کرنا ہوگا، کیونکہ نہ صرف آپ کی ریاست چھینی گئی ہے، آپ کے حقوق، آپ کی جائیداد سب کچھ آپ سے چھینا جا رہا ہے۔ کانگریس اور نیشنل کانگریس کی حکومت اقتدار میں آنے والی ہے۔ ہم تمام سرکاری آسامیاں پر کریں گے، عمر کی حد بڑھا کر 40 کر دیں گے، یومیہ اجرت والے مزدور کو باقاعدہ بنایا جائے گا۔ کشمیر میں ہماری حکومت بنے گی اور آپ کے لیے دل و جان سے کام کریں گے۔ تو سب سے پہلے جموں کشمیر کو جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ واپس دینا ہے، کیونکہ آپ کا صرف اسٹیٹ نہیں چھینا گیا، آپ کے ادھیکار، آپ کا دھن، سارا کا سارا آپ سے چھینا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے اسٹار پہلوان بجرنگ پونیا اور ونیش پھوگاٹ ہریانہ اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ کانگریس نے دونوں کھلاڑیوں کی امیدواری کی تصدیق کر دی ہے۔ اس سے پہلے آج ونیش پھوگاٹ اور بجرنگ پونیا نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ بجرنگ پونیا اور ونیش پھوگاٹ اکھاڑے کے بعد انتخابی میدان میں اپنی قسمت آزمائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق بجرنگ پونیا بدلی سے الیکشن لڑیں گے، وہیں ونیش پھوگاٹ جولانا سے الیکشن لڑیں گے۔ ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کی تیاریاں زوروں پر ہے۔ کچھ دنوں سے قیاس آ رہی تھی کہ پہلوان ونیش پھوگاٹ اور بجرنگ پونیا اسمبلی انتخابات میں حصہ لیں گے، لیکن آج اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ دونوں الیکشن لڑیں گے۔ ونیش پھوگاٹ نے گزشتہ ہفتے کو کسانوں کی تحریک کے 200 دن مکمل ہونے پر کسانوں کے تئیں اپنی حمایت کا اظہار کیا تھا۔ وہ شمبھو اور کنوری کی سرحد پر پہنچ چکی تھی۔ اس دوران ونیش سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ الیکشن لڑے گی۔ اس پر پہلوان نے جواب دیا کہ وہ سیاست نہیں جانتی، لیکن کسانوں کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ کانگریس 1-2 دن میں ہریانہ میں اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرنے والی ہے۔ 27 اگست 2024 کو ہریانہ کے جند میں ایک پروگرام میں ونیش پھوگاٹ نے کہا تھا کہ ان پر سیاست میں آنے کا دباؤ تھا۔
تاہم اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس بارے میں اپنے بزرگوں سے مشورہ کرے گی۔ ونیش نے کہا تھا کہ جب اس کا دماغ مستحکم اور صاف ہوگا تو وہ سوچے گی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان اور برونی کے درمیان صدیوں پرانے تعلقات ہیں اور برونی ہندوستان کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کے لیے اہم ہے۔ مودی نے برونی کے سلطان حاجی حسن البلوقیہ سے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے مقصد سے وسیع پیمانے پر بات چیت کے لیے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران مودی نے ہندوستان اور برونی کے درمیان تجارتی روابط اور عوام سے عوام کے تبادلے کو وسعت دینے کے منصوبوں پر زور دیا۔ سلطان اور ان کے اہل خانہ نے مودی کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس سے قبل نریندر مودی نے برونی میں واقع مشہور سلطان عمر علی سیف الدین مسجد کا دورہ کیا۔ برونی کے وزیر مذہبی امور استاد حاجی بدر الدین نے ان کا استقبال کیا اور مسجد کمپلیکس میں خاموشی سے بیٹھ کر کچھ وقت گزارا۔ مودی کے ساتھ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوبھال بھی تھے۔ وزیر خارجہ کے ترجمان نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وزیر اعظم نے سلطان عمر علی سیف الدین مسجد کا دورہ کیا، جہاں برونی کے مذہبی امور کے وزیر استاد حاجی بدر الدین نے ان کا استقبال کیا۔ برونی کے وزیر صحت حاجی محمد عصام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم مودی کے استقبال کے لیے ہندوستانی برادری کے لوگوں کا ایک گروپ بھی موجود تھا۔ اتر پردیش کے بہرائچ ضلع کے 40 گاؤں آدم خور بھیڑیوں سے دہشت زدہ ہیں۔ آئے دن کسی نہ کسی پر حملوں کی خبریں آتی رہتی ہے۔ یہ بھیڑیے گاؤں والوں کو اپنا شکار بنا رہے ہیں۔ آدم خور بھیڑیے 48 دنوں میں 8 بچوں اور ایک خاتون سمیت 9 افراد کو ہلاک کر چکے ہیں، جبکہ ان کے حملے میں 45 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایسا ہی ایک واقعہ پیر کی رات کو بھی سامنے آیا ہے۔ ایک آدم خور بھیڑیے نے ایک بچے پر حملہ کر دیا، لیکن بچہ زخمی نہیں ہوا اور بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ اس دوران بھیڑیوں کے بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر حکومت نے انہیں پکڑنے میں ناکامی کے بعد گولی مارنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ زیادہ تر متاثرہ علاقے کیمپیر گنج اور ملیخا گاؤں میں، جہاں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بھیڑیوں نے رات کے وقت حملے کیے ہیں، جس سے کئی گھرانوں میں سوگ کی فضا ہے۔ مقامی انتظامیہ اور حکومت نے بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں اور علاقے میں صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہرائچ کے انتظامیہ نے فوری طور پر 16 ٹیمیں تشکیل دی ہیں، جن میں 200 سے زائد جوان شامل ہیں، جو کہ متاثرہ علاقے میں تلاشی اور حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ ان جوانوں کے ساتھ ساتھ 4 تھرمل ڈرون بھی علاقے میں بھیڑیوں کی موجودگی کا پتہ لگانے اور ان کی نگرانی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ جنگلات بھیڑیوں کو پکڑنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اب تک 4 آدم خور پکڑے جا چکے ہیں، لیکن 2 بھیڑیے ابھی تک محکمہ جنگلات کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اتر پردیش میں بلڈوزر کے مسئلے پر سیاسی بیان بازیوں کا بازار گرم ہے۔ سماج وادی پارٹی کے لیڈر اکھلیش یادو اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے۔ اکھلیش یادو نے پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2027 کے انتخابات میں بی جے پی کا صفایا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے 2027 میں ہماری حکومت بنتے ہی سارے بلڈوزر گورکھپور کی طرف چلے جائیں گے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی نے ایس پی سربراہ پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بلڈوزر چلانے کے لیے دل اور دماغ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کوئی اس پر اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ بلڈوزر چلانے کی صلاحیت اور عزم وہی شخص چلا سکتا ہے۔ فسادیوں کے سامنے ناک رگڑنے والوں کو اسی طرح بلڈوزر کے سامنے شکست ہوگی۔ یوگی نے کہا کہ اکھلیش ٹیپو سلطان بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر کوئی بلڈوزر چلا نہیں سکتا، اس کے لیے جگر کی ضرورت ہے۔ اکھلیش یادو نے پہلے کہا تھا کہ 2027 کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کا صفایا ہو جائے گا اور ملک کی سیاست اس کے انتخابی نتائج سے متاثر ہوگی۔ بی جے پی کی حکومت میں بے گناہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، کسان پریشان ہیں، نوجوان کا مستقبل تاریک ہے، معاشرے کا ہر طبقہ پریشان اور دکھی ہے۔ جیسے ہی 2027 میں سماجوادی حکومت بنے گی، پوری ریاست کے بلڈوزر گورکھپور کی طرف بڑھیں گے۔
अखिलेश ने मंगल को लखनऊ में पार्टी हेडक्वार्टर में ये बातें कही है। ये बात उन्होंने कारकुनों से खिताब करते हुए कही। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम ये है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। तशद्दुद से मुतासिरा मणिपुर में मुसल्लह अफवाज, आसाम राइफल, मणिपुर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मणिपुर के मुख्तलिफ अजला में मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। इन कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में असलाह बरामद किया गया है। इन मुश्तरका कार्रवाइयों में बारूदी मवाद की शनाख्त के लिए कुत्ते, मीटल डिटेक्टर और दीगर जदीद तरीन आलात इस्तेमाल किए गए हैं। दिफाई ज़राए के मुताबिक 28 अगस्त को ज़िला कॉकचिंग के इलाके सिग्मागीन में अक्सरियत पसंदों की मौजूदगी और मुमकिना छुपने की खुफिया इत्तला मिली थी। इत्तला मिलने पर आसाम राइफल और मणिपुर पुलिस की मुश्तरका टीम ने तलाशी मुहिम शुरू की। वसी तलाशी के दौरान एक स्टीन MKB राइफल, 12 बोर सिंह बैरल राइफल, 9 mm पिस्तौल, 9 हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद हुआ है। अमेरिका में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 2 हैदराबादी भी शामिल है। ये हादसा अमेरिकी रियासत टेक्सास में जुमे को पेश आया। महलूकीन की शनाख्त हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आर्यन गोरखनाथ, फारूक के अलावा लोकेश और तमिलनाडु के दर्शनी वासुदेवन के तौर पर की गई है। इन्होंने कहा कि ये चारों कार पोलिंग के जरिए बेंटिन व्हील के इलाके को जाने के लिए एक ही गाड़ी में सवार हुए। हादसा उस वक्त पेश आया जब 5 गाड़ियां तेज रफ्तारी से एक दूसरे से टकरा गई। उनकी मौत पर दोस्तों और रिश्तेदारों ने रंज का इजहार किया है। हादसा इस कदर दिलखराश था कि जहां गाड़ी हादसे के बाद शोलापोश हो गई और उसके परागचे उड़ गए, वहीं दूसरी जानिब नाशें नाकाबिल शनाख्त हो चुकी हैं। DNA के जरिए नाशों की शनाख्त का अमल अंजाम दिया जाएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।